السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 318 سے پڑھیں گے اور سورہ النور کی آیت نمبر 22 لکھا ہوا ہے 23 وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے اور اکتوبر کی آج 20 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم۔ ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے یوم تشہد علیہم، جس دن شہادت دیں گے ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ، وارجلہم کے پاؤں، بما کانوا یعملون، اس کی جو تھے وہ عمل کرتے۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن اللہ ان کو پورا پورا دے گا ان کا سچا حق بدلہ۔ وَيَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں یا جان لیں گے، أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، بے شک اللہ تعالیٰ ہی کھلم کھلا واضح طور پہ حق اور سچ ہے، یعنی اللہ کا بیان، فیصلہ، ارشاد، رہنمائی۔ الخبیثات للخبیثین، ناپاک خواتین ناپاک مردوں کے لیے، دوسرا ترجمہ ہے بیکار اور فضول اور ناپاک باتیں ناپاک مردوں کے لیے۔ والخبیثون للخبیثات، اور جو ناپاک لوگ ہیں ناپاک بیویوں کے لیے اور گندی باتوں کے لیے۔ والطیبات للطیبین، اور پاک بیویاں پاک باز مردوں کے لیے، اس طرح پاکیزہ کلام پاکیزہ لوگوں کے لیے۔ والطیبون للطیبات، پاک باز لوگ پاک باز عورتوں کے لیے، اس طرح پاک باز لوگ اچھی باتوں اور پاک باتوں کے لیے۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، وہ سب وہ بری ہیں، مبرہ ہیں اس سے جو وہ کہتے ہیں۔ وہ اخفا والی بات اور جھوٹے الزام والی بات، اس کی طرف یہ اشارہ فرمایا گیا ہے۔
تو لہم مغفرت و رزق کریم، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور عمدہ عزت و شرف والا رزق بھی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، آپ نہ داخل ہوا کریں اپنے گھروں کے علاوہ، حتی تستأنسوا، حتیٰ کہ انس طلب کر لو، یعنی اس میں اجازت بھی ہے، ماحولیات کا آگے جو سازگار ہونا وہ بھی اس میں شامل ہے، اس کی انشاءاللہ مزید وضاحت کریں۔ وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور تمہیں چاہیے تم سلام کرو ان گھر کے رہنے والوں پر۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، ایسا اقدام، ایسا کرنا تمہارے لیے بہتر اچھا ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، بس اگر تم اس گھر میں کسی کو نہ پاؤ، یعنی گھر میں کوئی موجود نہ ہو، فلا تدخلوها، بس ان گھروں میں داخل نہ ہو، حتی یؤذن لکم، حتیٰ کہ تمہیں اجازت دی جائے۔ وَإِن قِیلَ لَکُمُ ارْجِعُوا، اگر تم سے کہہ دیا جائے تو پلٹ جاؤ، دوڑ جاؤ یا چلے جاؤ، فارجعوا، بس تم دوڑ جایا کرو، هُوَ أَزْکَىٰ لَکُمْ، ایسا اقدام بہت پاکیزہ ہے آپ کے لیے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس کو جاننے والا ہے۔ لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا، کہ تم داخل ہو ایسے گھروں میں جو آباد نہیں ہیں، لیکن فیہا متاع لکم، ان گھروں میں تمہارا سامان پڑا ہوا ہے، رہائش نہیں ہے، کچھ سرا ہے یا کوئی ایسا ڈیرا ہے وہاں کا سامان ہے، تو وہاں اگر آپ چلے جائیں داخل ہوں سامان لینے کے لیے تو آپ پر کوئی حرج گناہ نہیں۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو تم ظاہر عمل کرتے ہو اور جو تم پوشیدہ چھپ کے کرتے ہو، اللہ تعالیٰ ان تمام حرکات سے و کیفیتوں سے اللہ واقف ہے۔ حضرات، قیامت کے دن ساری مخلوقات نے، جنوں انسانوں نے اللہ کے حضور پیش ہونا، اور یہ مختصر بات ذہن میں رکھیں، جنوں انسانوں کے لیے جنت اور جہنم ہے، باقی مخلوقات کا ساتھ اس جزائے خیر جزائے سوء کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ذرا محبت کے ساتھ سمجھنے کے لیے اور عقیدہ ٹھیک کرنے کے لیے غور کیا گیا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، ہم نے جنوں انسانوں سے جہنم کو بھرنا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوا کہ جنوں انسانوں کے لیے یہ عبادت کا فرمان ہے، اور ان لوگوں نے ہی اللہ کی عبادت کرنی ہے، سزا جزا کا تعلق ان کے ساتھ ہے۔ اور سادے لفظوں میں آپ سمجھ لیں کہ مکلف مخلوقات جو ہیں بنیادی طور پر وہ دو ہیں، فرشتے بھی مکلف ہیں لیکن ان کا جزا سزا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ فارغ ہیں، وہ بری ہیں، اور وہ اللہ کے تابع دار ہیں، ان کو اللہ نے کوئی نماز روزہ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ لیکن جنوں انسانوں کے نام یہ پیغامات ہیں، وہ سچ بولنا ہے، حلال کھانا ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی معاملات آپ کے علم میں ہیں وہ عبادات کے متعلقہ ہو یا ایمانیات کے متعلقہ ہو، حقوق اللہ کے بارے میں ہو یا حقوق العباد کے متعلقہ ہو، ان ساری باتوں کو ذہنشین فرمائیں۔ اب جو بات شروع ہو رہی ہے اس میں یہ ہے کہ اس دن کو یاد کرو، اس دن کا نقشہ ذہن میں رکھو جس دن تمہارے خلاف تمہاری زبانیں، تمہارے ہاتھ، تمہارے پاؤں گواہیاں دیں۔ قرآن مجید کے اندر بڑا ایک خوبصورت مسئلہ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ انسان کا جو سسٹم ہے جس کو فائل کہا جا سکتا ہے اور اس کا ریکارڈ کہا جا سکتا ہے، وہ بن رہا ہے۔ وہ کس طرح بن رہا ہے؟ اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، یہ اللہ فرمائیں گے۔ دوسری اس کی وضاحت یہ ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو انسان تلفظ کرتا ہے، بولتا ہے، وہ لکھا جا رہا ہے۔
پھر ارشاد ہے وَيَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، فرشتے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو تم کر رہے ہو اس کو جانتے لکھتے ہیں۔ اب جس طرح آج دنیا میں لوگ فراڈیاں اور جعل سازیاں اور جھوٹ اور قسمیں حلف نامے اور سٹام لکھا ہوتا ہے، سائن ہوتے ہیں، انگوٹھے لگے ہوتے ہیں، بندہ نہیں مانتا، وہ کہتا جی میرا نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں۔ یہ ادھر کام چل جاتا ہے، اسمبلیوں سے لے کر محفلوں تک، عدالتوں میں چل رہا ہے سارا سلسلہ، اللہ کی عدالت میں نہیں جا رہا۔ اس قسم کی عادات والے لوگ قیامت والے دن بھی اللہ کے حضور یہ کہیں گے ہمارا اس ریکارڈ پر، فرشتوں کی رپورٹ پر ہمارا کوئی یقین نہیں ہے، ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمارا وجود شہادت دے۔ وہ بہت بڑی بات کریں گے، ان کے علم میں یہ ہے یا عقیدے میں یہ ہے، بے بسی کا عالم یہ ہے، وہ سمجھتے ہیں ہاتھ کیسے بولے گا، پاؤں کیسے بولیں گے، جسم کیسے شہادت دے گا۔ لیکن قرآن مجید کے اندر اس بات کی وضاحت ہے، یہ محبت کے ساتھ اس کو سن لیں۔ ارشاد ہوتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہدہم بما کانوا یعملون، ہم اس دن ان کی زبانوں پر ٹھپا لگا دیں گے، مور کر دیں گے، زبانوں سے وہ بول نہیں سکیں گے، پھر ان کے خلاف ان کے ہاتھ اور پاؤں گواہیاں دیں گے۔ یہی مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہاتھ، پھر قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، وہ مجرم ملزم کاٹ کر کہے گا میں نے تو چکر چلانے کے لیے، جہنم سے تمہیں بچانے کے لیے، سزاؤں اور عذابوں سے محفوظ رہنے کے لیے میں نے یہ سارا کام کیا ہے، تو تم کیوں بول کے شہادت دے رہے ہو؟ یہ بات بھی قرآن میں لکھی ہوئی۔ اب وہ عذاب کہیں گے، یہ بات بھی قرآن میں لکھی ہے، انطقنا اللہ الذی انطق کل، اس کی شہادت اللہ نے جو دی ان کی صفائی کے لیے، پاک بازی کے لیے، اس چیپٹر کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ تم اس بات کو ذہن میں رکھو، جس دن یوم تشہد علیہم السنتہم و ایدیہم و ارجلہم، زبانیں بھی، ہاتھ بھی، پاؤں بھی، سارا کچھ وہ، یعنی زبان بھی بولے گی، ہاتھ بھی بولیں گے، پاؤں بھی بولیں گے۔ ادھر جو بیان ہے وہ ہے کہ ہم زبان کو بند کر دیں گے، باقی جسم کے اعضاء بولیں گے۔ ارشاد ہوتا ہے بما کانوا یعملون، جو وہ کرتے رہے جسم کے اعضاء بول بول کر گواہیاں اور شہادتیں دیں گے۔ اس سے پہلے ایک نقشہ ذہن میں رکھیں، سید الانبیاء نبی مکرم کے ارشاد پاک ہے جب محشر ہوگا، دنیا جمع ہوگی، اصل حسابات اور میزان عدل قائم ہونے سے پہلے عام مخلوق سے اللہ تعالیٰ 5 سوال کریں گے، اور حدیث کے الفاظ ہیں جب تک بندہ اس جواب سوالوں کا نہ دے سکے گا قدم نہیں اٹھا، کوئی ابن آدم وہاں سے قدم نہیں اٹھا سکے۔ ان سوالوں میں جو جرنل سوالات ہیں ان میں ایک سوال یہ ہوگا بتا تو نے زندگی عمر کہاں گزاری، زندگی کے لمحات، زندگی کے مرحلے، ساری زندگی کا جرنل سوال ہے، کہاں گزار کے آئے ہو؟ یہ سوال یہ نشان ہے۔ اس کا جواب اگر آسان ہے تو بڑی اچھی بات ہے، مشکل ہے تو اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ تو نے جوانی کہاں گزاری؟ ریٹائرمنٹ کے بعد تو بڑے لوگ اذانے بھی شروع کر دیتے ہیں، تسبیح پھیرنا شروع کر دیتے ہیں، درس بھی دینا شروع کر دیتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے نشہ پہ لا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے گرتے کو تھام لے ساقی، جوان بھی ہو، برسر اقتدار بھی ہو، قلم کی مار بھی مار سکتا ہو، تو پھر نہ ظلم کرے، نہ حرام کھائے، نہ جھوٹ بولے، مزہ تو یہ ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ تیرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ تیرے پاس بنگلے، زمینیں، سلسلے یہ کہاں سے آئے؟ بڑا اوکھا سوال ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ تو نے پھر خرچ کہاں کہاں کیا؟ شراب پینے میں، بے حیائیوں میں، مدارس بنانے میں، غریبوں مسکینوں، جہاد، تو ما الی غیر ذالک کا سوال ہوگا کہاں خرچ کیا؟ آخری اور 5واں سوال یہ ہوگا کہ ماذا عملت فیما علمت، مسائل، دلائل، شریعت کی باتوں کے بارے میں جو تو نے جانا، تجھے مسائل دلائل کا علم ہوا، عمل کیا کیا تھا؟ کیا فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے؟ کیا جمعہ پڑھتے رہے ہو؟ کیا حلال کھاتے رہے ہو؟ کیا سچ بولتے رہے ہو؟ ماں باپ کی خدمت کرتے رہے ہو؟ ہسایوں ہمسایوں کے ساتھ اہل محلہ کو آپ نے خوش رکھا؟ تو سوالات ہیں ضمنی طور پر، تو اس کا جواب دو کیا ہے، کیا عمل کیا؟ ان کے بعد پھر الگ، ہر ایک کا الگ الگ سوال، الگ الگ کا حساب میزان عدل میں ہوگا۔
یہ کتاب و سنت کی تعلیمات کا نقشہ ہے، اسی کا خلاصہ ہے کہ اس دن کو یاد کرو جس نے زبانیں، ہاتھ، پاؤں بول بول کے شہادتیں دیں گے. ٹھیک ہے، چلو. یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ پورا پورا سچا بدلہ دیں گے. کتنا سچا بدلہ دو گے؟ اللہ نے خود بیان فرمایا، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. ذرے کے برابر بھی خیر ہوگی تو اس کا اجر ملے گا، کتنا بھی شر ہوگا اس کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ کتاب و سنت کے دلائل ہیں، جس کو کوئی انکار تو کر سکتا ہے، جھٹلا نہیں سکتا. جھٹلانا یہ ہوتا ہے کہ دلائل کے ساتھ اس کی نفی کرے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ نہیں کر سکتا. ان اللہ، ہاں، وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور وہ جان لیں گے اللہ ہی سچا ہے، واضح طور بات ہے، اللہ بھی سچا ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. اللہ سے زیادہ بات سچی کس کی ہو سکتی ہے؟ ان خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احسن الکتاب کتاب اللہ، بہترین کتاب کتاب اللہ ہے، سب سے بہترین تعلیمات اور ہدایت رسول پاک کی رہنمائی ہے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. یہ باتیں جو بالکل واضح ہیں، سمجھ لینی چاہیے. پھر ارشاد فرمایا، بات سنو، الخبیثات للخبیثین، گندی بیویاں، ناپاک بدکار بیویاں بدکار مردوں کے لیے ہوتی ہیں، ایک مسئلہ. دوسرا یہ ہے کہ گندی باتیں گندے لوگ کرتے ہیں، گندا ماحول، گندی سوچ اور گندا ایک قدم گندے ہی اٹھاتے ہیں. جس نے جناب عائشہ کا معیار دیکھنا ہے، امام الانبیاء کو دیکھ لیں. جس کی بیوی اللہ نے بنایا ہے اس کا تقدس آپ دیکھ لیں. اور یار دنیا کے اندر کوئی خاتون نہیں ہے جس کے لیے میرے اللہ نے آبشگوائیاں شہادتیں دی. اللہ نے لائنیں لگا دی ہیں قرآن نازل فرما کے، پاک بازی، طہارت، صفائی، عفت، پاک دامنی، زکیہ، صدیقہ، طاہرہ، طیبہ. یہ سارے منصب اللہ تعالیٰ نے آپ چند جملے بنا کر ہمیشہ لیے قرآن بنا دیا، اور قیامت تک ممبر و محراب میں وہ آیتیں پڑھی جاتی رہیں گی. امام پڑھیں گے، خطیب پڑھیں گے، دنیا سنے گی، مفسرین اس کا ترجمہ تشریح کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا. وَالطَّيِّبُ، ہاں، وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ، گندے لوگ گندے بیویوں کے لیے، اور گندے لوگ گندی باتوں کے لیے. اچھے لوگ تو اچھی باتیں کرتے ہیں. وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ، پاکیزہ بیویاں پاک باز مردوں کے لیے، اس طرح پاک اور اچھی باتیں اچھے لوگوں کے لیے. وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ، پاک باز مرد پاک باز بیویوں کے لیے، اور اس طرح خوبصورت مرد اچھے لوگ پاک باز لوگ اچھی باتوں کے لیے. دونوں طرح اس کا ترجمہ مفہوم ہے، اللہ نے واضح کر دیا. اولئک مبرؤون مما یقولون، وہ سارے بری ہیں جس کے بارے میں لوگوں نے باتیں کی ہیں. کون ملوث ہیں اس میں؟ عائشہ صاف ہے، پاک ہے، اس کا ابا پاک ہے، امام الانبیاء کی بیوی ہے، امت کی روحانی ماں ہے. بکواس کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، الزام لگانے والے سارے جو ہیں وہ غلط ہیں، لیکن وہ جو لوگ کہتے رہیں مبرؤون مما یقولون، جو وہ کہتے رہے ہیں ان سے وہ سارے لوگ بری ہیں. لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور عمدہ رزق بھی ہے. اس سے بڑی سند کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے سب کو معاف کر دیا ہوا، یہ پاک ہیں، جنتی ہیں، مومن ہیں، میں ان پہ راضی ہوں، مجھ پہ راضی ہوں. اتنی بڑی سندیں قرآن مجید کے اندر سن پر بھی اگر کوئی ایمان نہ لائے اس پر میں نے کیا تبصرہ کرنا ہے؟ آپ خود فیصلہ کریں. سادہ سے سوال، بھٹ صاحب تھاپڑا شاپڑا باندھ رہے گا، کئی دفعہ بندہ تھوڑا بہت دائیں بائیں ہو جاتا ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں جن کو میرے اللہ نے فرمایا اولئک ہم المؤمن حقا، وہ پکے مومن ہیں. اولئک راشدون، یہ سارے راشد ہیں. لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ مومنوں سے راضی ہے. اس سے بڑی سندیں ہو سکتی ہیں؟ اللہ نے سند دی ہے. اور یہ بھی آیتیں قرآن مجید کی قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی، ممبر و محراب پر، مصلوں پر، اور تراویح کی نماز کے اندر بھی پڑھی جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امام پڑھتے رہیں گے، دنیا سنتی رہے گی. گزارش یہ ہے
بخشش بھی ہے، وہ راشد بھی ہے، مومن بھی ہے، عمدہ رزق جنتوں میں ان کو ملے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب اہل ایمان کے آداب سکھائے۔ اہلون قالوا سلاما ولربہم سجدا وقیاما، سبحان اللہ۔ رحمان کے بندے کیا ہیں؟ چلتے کس طرح ہیں، رات کس طرح گزارتے ہیں، دعائیں کس طرح کرتے ہیں، قیام کس طرح کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے کیا ہیں، جہنم سے بچنے کی درخواستیں کیا کرتے ہیں، اور یہ بھی پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، سبحان اللہ۔ اللہ ہماری بیویاں بھی چنگی ہوں، یا اللہ ہمارے اولادیں بھی اچھی ہوں، ہمارے رشتہ دار بھی سارے اچھے ہوں، یا اللہ میں سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہوں۔ فرمایا یہ سارے لوگ پھر وارث بنے گے، جنت فردوس کے وارث بنے گے۔ کوئی دعاواں بھی کرا کرو نا کہ اللہ میرے ٹبری اچھی مل جائے، جنہاں دا نہیں بیاہ ہویا اللہ نہ بیاہ کرا دیں، جڑے دوسری دا شوق رکھ دینے، اگر گھروں اجازت مل جائے تو دوسری بھی کر دو، میرے خلاف نہ کیس بنا دے گا، کیونکہ دنیا سو رہی ہے، تسی لوگوں کو پڑکا دے ہو دوسرا بیاہ کرن گے تو انہوں اس درس تو ہٹا دینا، نہ بھئی مینوں مسیتوں جواب ملے آ رہا ہے۔ یہ ذمہ داری تو آپ چکنی ہے، ڈنڈا دے پار پا کے کرنا ہے، اگر سنبھال سکتے ٹھیک ہے، نہیں تو معذرت کر لینا۔ مولانا اسماعیل مغرور رحمۃ اللہ علیہ کو کسی پوچھا تو کیونکہ بڑے دنا تھے وہ ماشاءاللہ، استادوں کے استاد تھے، سیاستدان بھی تھے، شیخ الحدیث تھے، بہت بڑے عمدہ رائٹر تھے، مصنف تھے، بڑی خوبیاں اللہ نے دی تھیں۔ تو انہوں نے ایک جملہ بولا، وہ جملے چھوٹے چھوٹے جملوں میں بڑا کچھ بتا دیا کرتے تھے۔ تو فرمانے لگے جو دلیر آدمی ہوتا ہے وہ 4 بیویاں کر سکتا ہے، تو جس کے اندر یہ ہمت دلیری نہیں تو وہ ظاہر ہے پھر وہ مسکین ایک پر گزارا کرے۔ تو کسی نے پوچھا حضرت آپ تو اتنے فاضل ہیں اور آپ رائٹر ہیں، سیاستدان ہیں، خطیب ہیں، شیخ الحدیث ہیں، تو تساں ایک ہی رکھی؟ کہنے لگا مینوں بھی دوجے کھاتے چ شمار کر، اور مینوں بھی سمجھو میں دلیر نہیں، کم موقع۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، اور جو بندہ عدل انصاف نہیں کر سکتا الا فواحدہ، پھر ایک تے بھی گزارا کرو، کئی بندے ایک تو بھی نک نک تانگڑے نا۔ تو سارے دوست نے شیخ الحدیث مولانا حافظ مسعود عالم صاحب حافظ اللہ فیصل آباد سے کئی دفعہ ادھر تشریف لائے ہیں، درس بخاری بھی دیا انہوں نے، تو ہم مدینہ میں اکٹھے پڑھتے رہے۔ انہوں نے درس دیا ایک دفعہ، بڑے اچھے مدرس ہیں، تو درس یہ تھا کہ جو لوگ پاس ہو جائیں گے، مثلا مرد ہے، خامد پاس ہو گیا، اس کی بیوی بھی پاس ہو گئی، تو ادھر بھی ان کے جوڑے بنائے جائیں، یعنی وہ لوگ جو ادھر جوڑے ہیں ادھر بھی جوڑے بنائے جائیں۔ درس ختم ہوا تو ایک بندہ آ گیا، کہنے لگا اے نہ اتنے بھی ہونا ہے۔ اور اسے وضاحت ہے، اگر اولادیں پاس ہو گئیں تو ماں باپ کے ساتھ اولادیں بھی جنت میں اکٹھے اکٹھے ہی رہائشیں ملیں گی۔ ابا بھی پاس ہو گیا، اماں بھی پاس ہو گئی، بیٹے بھی پاس ہو گئے، بیٹیاں بھی پاس ہو گئی، تے نوواں بھی پاس ہو گئی تے سساں بھی پاس ہو گئی۔ سارے ڈیرے اللہ فرماتے ہیں سب کو ایمان اکٹھا کر دیں۔ یہ تھے نہیں کوئی رہنا پسند کرتا نا ماشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کسی کے گھر اگر آپ نے جانا ہے تو سلام کرنا ہے، اجازت لینی۔ تو تم جا کر کھڑے ہو گئے ہو تو پھر کیا ہوا، تو سلموا علی اہلہا، تو ان گھر میں سلام بھی کرو، السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر ایک دفعہ ایک شخص آیا تھا، آپ نے پوچھا من انتا، تو کہنے لگے جی آنا، جیسے کہتے ہیں میں آپ ہی ہیں۔ آپ فرمائے ما ہوا انا انا، انا کیا ہوتا ہے؟ میں نہ کہو، اپنا نام بتاؤ، من انتا، اور نام بتاؤ، میں کلیوی صاحب ہوں، میں سلفی صاحب ہوں، میں حاجی گلزار صاحب ہوں، یا کون ہوں، بولو جی اسی آپ ہی ہیں۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، نام بولو۔ پھر ایک اور مسئلہ ہے، اگر گھر والے اجازت نہ دیں تو پلٹ کے واپس آ جاؤ، غصے ناراض نہیں ہونا۔ یہاں ایک بات سنا دوں اس مجمع کے لیے، اور صوفی صاحب آئے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، بہت بڑے پیارے صحابی، بہت عمدہ قرآن کی تلاوت کرنے والے صحابی، اشعری قبیلہ مدینہ کا معروف قبیلہ تھا۔ یہ ایک نہ دل کیا کہ میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ ذرا سلام کر کے آؤں۔ جناب عمر فاروق کے گھر گئے تو انہوں نے سلام کیا، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تھوڑا سا پست آواز میں جواب دیا،
لیکن ان کی آواز جواب کی ابو موسیٰ تک نہیں بات پہنچی. انہوں نے پھر سلام کیا، مقصد یہ تھا سلام کر کے اجازت لیتا ہوں. انہوں نے پھر ایسے کیا. تیسری بار جب انہوں نے سلام کیا تو حضرت عمر فاروق نے پھر ایسے خاموشی کے ساتھ جواب تو دیا لیکن ان کو نہیں سنائی دیا. تو وہ اباؤ ٹرن ہو گئے. ابو موسیٰ صاحب کو پلٹ گئے. عمر فاروق باہر نکلے، کہنے لگے یا موسیٰ کدھر جا رہے ہو؟ جی میں واپس جا رہا ہوں. کیوں جا رہے ہو؟ رسول پاک کا فرمان ہے اگر اجازت مانگو گھر والے اجازت نہ دے واپس آ جاؤ. اس مسئلے کا عمر فاروق کو علم نہیں تھا. نبی مصیبت شروع ہو گئی. ابو موسیٰ اشعری سے کہنے لگے وہ کہاں سے مسئلہ بنایا تو نے؟ کہنے لگے رسول پاک کا فرمان ہے. چونکہ ان کو علم نہیں تھا کہنے لگے مجھے مسئلہ بتاؤ ورنہ میں تجھے سزا دوں گا. وہ ملنا سے گئے سن نواں چکر بہ گئے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبی میں آئے تو وہ پریشان صحابہ بیٹھے ہوئے پڑھ پڑا رہے ہیں. تو اس ساتھیوں نے پوچھا ابو موسیٰ کیا ہوا تجھے؟ کہنے لگے جی میں بزرگوں مل گیا تھا اگو نواں چکر بن گیا تو میرے تو سمجھ نہیں آئی تو وہ کہنا میں تو سزا دینی ہوں. تو سارے مسکرائے تھے. ابو سعید خدری کہنے لگے حضرت اس مسئلے کا تو مجھے بھی علم ہے. سب نے کہا بھائی ابو سعید خدری جا کے بیان کر تاکہ بزرگ بچے. پھر ابو سعید خدری تشریف لائے. صحابہ میں سب سے چھوٹی عمر والے تھے. انہوں نے اگر بیان کیا عمر فاروق کو کہنے لگے یہ رسول پاک کا فرمان اور فیصلہ حدیث ہے اگر کسی کو اجازت مانگو سلام کرو جواب نہ دے تو پلٹو ناراض نہیں ہونا. آپ نے فرمایا میں کیوں نہیں اونچی آواز کے ساتھ جواب دیتا رہا؟ میرا ایمان ہے کہ تو بڑا نیک اور بزرگ صحابی ہے اور تیرے اوپر اللہ کے بڑے کرم ہے. اللہ کے رسول نے بڑی تیری تعریفات فرمائی ہیں اور یہ السلام علیکم یہ دعائیہ کلمہ ہے اللہ تم پہ سلامتی فرمائے. تو میں تیرے سے مزید دعا کروانے کے لیے یہ میں اونچی بات نہیں بولتا تھا کہ اور تو لوگوں کو سلام کرو بچیوں پر گھر میں بیوی بچوں والدین ان کا تمہارا نہیں جی چاہتا کہ ان پر سلامتی اللہ نازل فرمائے. یہ مقصد تھا سلام کو عام کرو. ارشاد فرمایا وَإِن قِيلَ لَكُمْ فَارْجِعُوا اگر تمہیں کہا جاتا ہے پلٹ جاؤ فارجعوا پھر واپس آ جاؤ. هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ یہ بہت اچھا ہے پاک صاف ہے مسئلہ آپ کے لیے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اللہ جو عمل کرتے ہو جاننے والا ہے. لیس علیکم جناح تم پر کوئی حرج نہیں ہے ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم. مسئلہ یہ ہے کہ ایسے گھر ہیں جو آباد تو نہیں ہیں کچھ سراٹ ہے یا کوئی دکان ہے گراج ہے تو وہاں آپ کا سامان پڑا ہوا ہے وہاں رہائش نہیں ہے لوگ رہتے نہیں. آپ نے سامان وہاں لینا ہے تو آپ وہاں جاتے ہیں تو اس گھر میں آپ کو داخل ہونے میں کوئی پابندی نہیں کوئی گناہ نہیں آپ جا سکتے ہیں وہاں آپ کا سامان ہے. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون اللہ جانتے ہیں جو تم ظاہر کرتے ہو جو پوشیدہ کرتے ہو. تمہاری غرض کسی کو بے آرام کرنا اور اس کو الجھانا بے راہ روی پہنا بے حشائی معاذ اللہ ایسی بات کرنا یہ مقصود نہیں. غرض ہے سامان پڑا ہوا ہے تھیلا ہے کوئی چیز پڑی ہے بیگ ہے لو واپس آ جاؤ. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم اس دن کو یاد کرو جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں ان کے ہاتھ ان کے پاؤں شہادتیں دیں گے بما کانوا جو وہ کرتے رہے. یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق اس دن کو یاد کرو جس دن اللہ تعالیٰ ان کو پورا پورا بدلہ دیں گے اور وہ سچا حق بدلہ ہوگا. وَيَعْلَمُونَ اور وہ جانتے ہیں ان اللہ هو الحق المبین بے شک اللہ وہی واضح حق ہے وہی سچ ہے. الخبیثات للخبیثین ناپاک جو بیویاں ہیں وہ ناپاک مردوں کے لیے ہیں اس طرح ناپاک اور گندی باتیں گندے لوگوں کے لیے ہیں. الخبیثون للخبیثات ناپاک لوگ ناپاک بیویوں کے لیے ہیں اور اسی طرح ناپاک لوگ جو ہیں وہ غلط باتیں یا ناپاک اور گندی باتیں کرتے ہیں. والطیبات للطیبین اسی طرح جو پاک باز خواتین بیویاں وہ اچھے پاک لوگوں کے لیے. اسی طرح طیبات عمدہ اچھے کلام اچھی باتیں اچھے لوگوں کے لیے ہے. والطیبون للطیبات پاک باز لوگ پاک باز بیویوں کے لیے جس طرح مرد عورتیں خامد بھی ہیں اس طرح پاک لوگ اچھے لوگ جو ہیں وہ اچھی باتوں کے لیے. اولئک مبرؤون مما یقولون یہ سب لوگ بری ہیں اس سے جو وہ کہتے ہیں. لہم مغفرۃ و رزق کریم ان کے لیے بخشش بھی ہے اور عمدہ اچھا رزق بھی.
یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، آپ نہ داخل ہو ایسے گھروں میں جو آپ کے گھر نہیں ہیں، یعنی لوگوں کے گھروں میں آپ داخل نہ ہوں، حتیٰ تستانسوا، حتیٰ کہ انس طلب کر لو، اجازت پلس موافقت، وتسلموا علی اہلہا، اور سلام کرو گھر والوں پر، ذالکم خیر لکم، یہ اچھا ہے تمہارے لیے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، فإن لم تجدوا فیہا احدا، اگر تم گھروں میں کسی کو نہ پاؤ، یعنی گھر کوئی نہیں، فلا تدخلوها، ان گھروں میں آپ داخل نہ ہو، حتی یؤذن لکم، حتیٰ کہ آپ کو اجازت دی جائے، وإن قیل لکم ارجعوا، اگر تم سے کہا جاتا ہے تم پلٹ جاؤ، فرجعوا تو لوٹ جاؤ، وہ ازکیٰ لکم، بہت پاک صاف ہے تمہارے لیے، واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو جانتا ہے، علم رکھتا ہے۔ لیس علیکم جناح، تم پر کوئی حرج نہیں، ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا، کہ تم ایسے گھروں میں داخل ہوں جو آباد تو نہیں ہیں، وہاں رہائشیں نہیں ہیں، لیکن فیہا متاع لکم، وہاں تمہارا سامان ہے، واللہ یعلم ما تبدون، اللہ جانتے ہیں جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور جو تم پوشیدہ کرتے ہو۔